جی السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آپ لوگوں کے میسیجز آئے تھے کہ سر ویڈیوز کو ریزیوم کیا جائے، پاس پیپرز کو ریزیوم کیا جائے، تو جناب آپ کی بھرپور فرمائش پہ جناب یہ لیکچرز ہم ریزیوم کر رہے ہیں، ریسٹارٹ کر رہے ہیں اپنی ساری ایکٹیویٹیز کو۔ تو بغیر کسی ڈیلے کے جناب ہم چلتے ہیں اپنی تیاری کی جانب۔ ہمارا اگلا سوال ہے جی کوشچن نمبر 44، اور یہ سوال ہے عصبیہ، یہ اس پہ فوکس کرنا ہے لفظ پہ۔ عصبیہ اے کانسیپٹ آف سوشل سولیڈیرٹی ود این ایمفیسس آن یونٹی واز گیون بائی۔ وہ کون سا بندہ تھا جس نے عصبیہ کا کانسیپٹ دیا؟ تو ابن خلدون جو ہیں انہوں نے عصبیہ کا کانسیپٹ دیا تھا۔ اب عصبیہ کانسیپٹ کیا ہے؟ آپ یوں سمجھیں، ایک لفظ ہم بولتے ہیں نا عصبیت، عصبیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے قبیلے قافلے کے لوگوں کو زیادہ ترجیح دینا اور باقی لوگوں کو اس مقابلے میں اتنی ترجیح نہ دینا۔ تو یہ جو عصبیہ کا لفظ ہے، یہ ابن خلدون نے یہ کانسیپٹ دیا تھا کہ ایک سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے وہ لوگ جن کی جو ہے شیئرنگ ہوتی ہے لینگویج میں، کلچر میں یا ویلیوز کے اندر، تو ان کے اندر ایک سوشل کوہیژن یا گروپ مینٹیلٹی یا گروپ سولیڈیرٹی کریٹ ہو جاتی ہے، اس کو ہم عصبیہ بولتے ہیں، رائٹ۔ اب ابن خلدون جو ہیں ان کی پیدائش ہے جی 1332 اور 1406 میں ان کی وفات ہوئی۔ جو کتاب تھی جس کے اندر انہوں نے لکھا وہ مقدمہ ہے، اور ان کا پورا نام ابو زید عبد الرحمن ابن خلدون ہے، رائٹ۔ اب باقی جو نام دیے ہوئے ہیں وہ بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ تو الفارابی 872 میں پیدا ہوئے، 950 میں وفات پائی۔ جریر الطبری جو ہیں یہ ہسٹورین تھے، یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور الفارابی کو سیکنڈ ٹیچر بھی کہا جاتا ہے، ان کا پورا نام ابو نصر الفارابی ہے جی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ایرسٹوٹل کی کمنٹریز لکھی اور باقی ساری چیزیں۔ اب چونکہ یہ سوال ہے مسلم فلاسفرز کے اوپر، تو کیوں نہ ہم تھوڑا سا مسلم فلاسفرز کو دیکھ لیں اور مسلم سائنٹسٹ کے اوپر ایک نظر دوڑا لیں، تو شاید چیزیں جو ہیں وہ مزید ہمارے لیے آسان ہو جائیں، کھل کے ہمارے سامنے آ جائیں۔ تو نالج کو پھیلانے میں تو ویسے کوئی قباحت نہیں ہوتی، رائٹ۔ چلیں جی، اب ہم چلتے ہیں جی اپنے ان کانسیپٹس کو دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس تھا۔ مسلم فلاسفرز پہ ہم تھوڑی سی ڈسکشن کرتے ہیں، مسلم فلاسفرز، ٹھیک ہے۔ چلیں اب ہم بات کرنے والے ہیں جی مسلم فلاسفرز کے اوپر، کون کون سے ایمیننٹ اور ریناؤنڈ مسلم فلاسفرز ہیں جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا جو ہے وہ۔ اب سب سے پہلے ہے جی الکندی، 801 میں پیدا ہوئے، 873 کامن ایرا میں انہوں نے وفات پائی۔ ان کا ٹائٹل ہے جی دا فلاسفر آف دی عربس۔ عربس کا جو ہے نا، یوں سمجھو کہ جو پہلے فلاسفرز ہیں، چند ایک پہلے فلاسفرز، ان میں الکندی کا نام سب سے ٹاپ موسٹ لسٹ کے اندر آتا ہے، ٹھیک ہے جی، الکندی۔ اب ان کی کچھ امپورٹنٹ کتابیں ہیں جی، ان کی کتابوں کے سٹارٹ میں رسالہ آئے گا، رسالہ، ٹھیک ہے، رسالہ۔ اب رسالہ فی الفلسفہ الاولیٰ، ٹھیک ہے، مطلب کہ آن فرسٹ فلاسفی، انہوں نے یہ میٹا فزکس کے اوپر لکھی ہے۔ اب میٹا فزکس کیا ہوتا ہے؟ جب آپ فزکس کی بات کرتے ہیں تو فزکس کا مطلب یہ ہے کہ طبیعیات ہیں ساری۔ فزکس وہی چیز ہے نا جس کو آپ فزیکلی ٹچ کر سکیں، دیکھ سکیں، محسوس کر سکیں، لیکن میٹا فزکس وہ ہوتا ہے جس کو آپ نہ دیکھ سکیں، نہ محسوس کر سکیں، نہ ٹچ کر سکیں، وہ ساری چیزیں میٹا فزکس ہیں۔ لیکن دیکھیں اب خوشی کیا ہے؟ ایک میٹا فزکس ہے نا، لو کیا ہے؟ میٹا فزکس ہے، کبھی آپ نے دیکھی ہے یہ چیزیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ دیکھو کہ ہمارا وجود ایکچول میں کیا ہے، کہ میٹا فزکس کی چیز ہے نا۔ رسالہ فی العقل آن دی انٹلیکٹ، ٹھیک ہے، کتاب فی الموسیقہ، تو یہ بہت اچھے میوزیشین بھی تھے الکندی۔ اب ان کی کنٹریبیوشنز کیا ہیں؟ فرسٹ میجر اسلامک فلاسفرز ٹو ریکنسائل گریک فلاسفی ود اسلام۔ یہ وہ پہلا مسلم فلاسفر ہے جس نے یہ کوشش کی کہ جو گریک فلاسفی ہے، جو یونان کا فلسفہ ہے، اس کو ریکنسائل کیا جائے، اس کی تطبیق پیدا کی جائے، کس کے ساتھ؟ اسلام کے ساتھ، یا اسلام کی ترجیح کی جائے، فلسفیانہ اسلام کی تشریح کی جائے فلسفیانہ انداز کے اندر۔ تو یہ ان کا کام تھا جی الکندی کا۔ اس کے بعد انٹروڈیوسڈ نیو پلیٹونزم۔ اب پلیٹو جو تھے، افلاطون، اب افلاطون کی فلاسفی کو جب ریلیجن کے ساتھ ملایا گیا، مسٹسزم کے ساتھ ملایا گیا، تصوف کے ساتھ ملایا گیا، تو یہ نئی آئیڈیالوجی بنی جس کو ہم نیو پلیٹونزم بولتے ہیں۔ پلوٹائنس
ہی واز دی فرسٹ پرسن جو کہ نیو پلیٹنزم کے اندر جس نے اپنا رول پلے کیا. اب آگے الفارابی ہیں جی. الفارابی تو ان کا نام ہے جی سیکنڈ ٹیچر. ان کو معلم ثانی بھی بولتے ہیں, سیکنڈ ٹیچر بھی بولتے ہیں دنیا کا. اور پہلا ٹیچر تھا جی ایرسٹوٹل اور دوسرا ٹیچر ہے جی الفارابی. سیکنڈ ٹیچر آپ لوگوں نے لازمی یاد رکھنا ہے, ٹھیک ہے, الفارابی. اب ان کی امپورٹنٹ کتابیں ہیں جی آرا اہل المدینہ الفاضلہ, کہ مدینہ الفاضلہ کی جو ہے وہ ان کے مدینہ کے لوگوں کی رائے کیا تھی, اوپینین آف دی پیپل آف ورچوئس سٹی, ٹھیک ہے, المدینہ الفاضلہ. الجمع بین رائے الحکیمین, ٹھیک ہے. اب جو الفارابی تھے انہوں نے بھی کیا کیا ہے, انہوں نے بھی کمنٹریز لکھی ہیں کس کے اوپر, ایرسٹوٹل کے اوپر اور باقی ان چیزوں کے اوپر. تو انہوں نے یہاں پہ بتایا کہ جو ہارمنی ہے نا پلیٹو ایرسٹوٹل میں, مطلب کہ پلیٹو جو تھا وہ پلیٹو استاد تھا نا ایرسٹوٹل کا, تو ایرسٹوٹل نے ارسطو نے آ کے اختلاف کیا اپنے استاد کی رائے سے, افلاطون کی رائے سے. اب اس نے ان کے درمیان ہارمنی کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے. السیاسہ المدنیہ پولیٹیکل رجیم, المدینہ الفاضلہ دی آئیڈیل اسٹیٹ. جیسے پلیٹو نے آئیڈیل اسٹیٹ کا کانسیپٹ دیا تھا, جو ہے وہ آئیڈیل ریاست کا کانسیپٹ دیا تھا, ویسے ہی الفارابی نے بھی آئیڈیل ریاست کا دیا ہے تصور. اور پلیٹو نے بھی کہا تھا کہ جو کنگ ہوگا آئیڈیل اسٹیٹ میں وہ فلاسفر ہوگا, اس کو فلسفہ آتا ہوگا, فلسفے کے اوپر اس کی گرپ ہوگی, تو وہ آئیڈیل اسٹیٹ ہوگی, ٹھیک ہے جی. اور پھر اسی طرح الفارابی نے بھی یہی دیا آئیڈیا اس میں. آگے ہمارے پاس ہے جی ایویسینا, جن کو ابو علی سینا بھی کہا جاتا ہے, ابن سینا بھی ان کو کہا جاتا ہے. 980 میں پیدا ہوئے, 1037 میں وفات پائی. ان کو فادر آف ماڈرن میڈیسن اینڈ فلاسفی کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. یہ سائنٹسٹ بھی تھے, فلاسفر بھی تھے. الشفا آپ نے کتاب کا نام سنا ہوگا, یہ ابو علی سینا کی ہے. القانون فی الطب, یہ بھی ابو علی سینا کی کتاب ہے. الاشارات والتنبیہات, یہ فلاسفی پہ ہے جی, یہ بھی انہی کی کتاب ہے. رسالہ فی النفس, یہ بھی انہی کی کتاب ہے, فلاسفی پہ ہے. پہلی دو میڈیسن پہ اور آخری دو فلاسفی کے اوپر ہیں, ٹھیک ہے. انہوں نے کانسیپٹ دیا تھا تھیوری آف ایمنیشن. ایمنیشن کا مطلب ہوتا ہے کیا, نکلنا, ٹھیک ہے, مطلب کہ کسی چیز کا کسی چیز سے جو ہے وہ وجود میں آنا ہے, ایمنیشن, ایمنیٹ کرنا. تو اس میں وہ کانسیپٹ دیتے ہیں دی ون کا, ٹھیک ہے. اس میں وہ جو ہے وہ کانسیپٹ دیتا ہے کہ جو چیز سب سے پہلے ایگزسٹ کرتی تھی وہ خدا تعالیٰ ہی تھے, ٹھیک ہے, دا ون, ٹھیک ہے. پھر اس سے جو ہے باقی ساری چیزوں نے وجود لیا, رائٹ. پھر اس سے وہ کہتا ہے کہ العہد, العقل, النفس, الطبیعہ, ٹھیک ہے. العہد کا مطلب خدا ایک تھا, العہد, العقل, اس سے جو ہے وہ فرسٹ انٹلیکٹ ڈیولپ ہوئی, ٹھیک ہے. النفس, پھر اس سے سول ڈیولپ ہوئی. پھر الطبیعہ, پھر اس سے نیچر ڈیولپ ہوئی, مٹیریل ڈیولپ ہوا, ٹھیک ہے. یہ تھیوری آف ایمنیشن ہے. پھر اس نے ایسنس اور ایگزسٹنس کے درمیان فرق بتایا. یہ زیادہ اتنی امپورٹنٹ چیزیں نہیں ہیں, یہ کتابیں امپورٹنٹ تھیں, ٹھیک ہے. اور فلوٹنگ مین تھاٹ ایکسپیریمنٹ بھی انہوں نے بتایا کہ جو بندہ فلوٹ کر رہا ہوتا ہے ہوا کے اندر, تو اسے یہی پتہ ہوتا ہے کہ صرف میرا وجود جو ہے نا وہ روح ہی ایگزسٹ کرتی ہے, باقی جسم تو ایگزسٹ کرتا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. سولز انڈیپینڈنس, مطلب سول جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے جسم سے. اب یہ ساری چیزیں ڈیٹیل میں بتا رہا ہوں, آپ نے موٹی موٹی چیزیں کرنی ہیں اس میں. آگے الغزالی آگے جی. الغزالی, ان کو حجت الاسلام کہا جاتا ہے, پروف آف اسلام یا حجت الاسلام کا جو ہے وہ لقب امام غزالی کو دیا جاتا ہے. ان کی کتابیں ضرور یاد کریں. احیاء علوم الدین, تحافت الفلاسفہ. تحافت الفلاسفہ میں انہوں نے جو فلاسفرز تھے اس ٹائم کے, ان کے اوپر تنقید کی ہے, ٹھیک ہے. تنقید کا مطلب یہ نہیں تھا کہ انہوں نے فلاسفی کو ہی رد کر دیا. تنقید کا مطلب یہ تھا کہ آپ فلاسفی جو ہے نا, فلاسفی کو آپ مذہب کے اوپر ترجیح نہیں دے سکتے, ٹھیک ہے, بلکہ آپ فلاسفی کی, فلسفے کی آپ تطبیق کریں مذہب کے ساتھ. آگے ہے جی المنقذ من الضلال, ڈیلیورنس فرام ایرر, ٹھیک ہے. مقاصد الفلسفہ, فلسفے کے مقاصد کیا ہیں. کیمیائے سعادت, بڑی مشہور کتاب ہے ان کی. الاربعین فی اصول الدین, دا 40 پرنسپلز آف ریلیجن, ٹھیک ہے. اب ان کا بنیادی جو کنٹریبیوشن تھی, انہوں نے جو سنی اسلام تھا, سنی آرتھوڈاکسی تھی, اس کو ریشنلزم کے خلاف, جو عقل کے اوپر جو ساری بات کرتے تھے نا کہ عقل ہی ہر چیز کی بنیاد ہے, مذہب کچھ نہیں ہے, ریولیوشن کچھ نہیں ہے, جو ہے نزول کتابوں کا کچھ نہیں ہے, ان کی انہوں نے
اور وہ کی ان کو وہ کیا جناب ڈیفینڈ کیا سنی اسلام کو. اور صوفی مسٹسزم تصوف بھی انہوں نے جو ہے نا تصوف کے کانسیپٹ بھی انہوں نے آ کے انٹروڈیوس کروائے. اب اس کے بعد ابن رشد ہیں جن کو ایویروز بھی کہا جاتا ہے. یہ 1126 میں پیدا ہوئے, 1198 میں وفات پائی, نارتھ افریقہ میں کرتبہ میں پیدا ہوئے تھے. ان کو کمنٹیٹر آف ایرسٹوٹل کہا جاتا ہے. ارسطو کا شارح کہا جاتا ہے. ارسطو کہا جاتا ہے کہ قدرت کا جو شارح ہے, جو انٹرپریٹر ہے, وہ ارسطو ہے, اور جو ارسطو کا انٹرپریٹر ہے وہ کون ہے؟ ابن رشد ہیں. ان کے امپورٹنٹ ہیں جی ورکس تحافۃ التحافہ. اب امام غزالی نے کتاب لکھی تھی فلسفیوں کے رد میں تحافۃ الفلاسفہ. اب انہوں نے امام غزالی کے رد میں ایک کتاب لکھ دی تحافۃ التحافہ, ٹھیک ہے, اور فلسفہ المقال, فصل المقال, دا ڈیسائسیو ٹریٹیز, ٹھیک ہے. اور ابن رشد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کمپیٹیبلٹی پیدا کی, ہارمنی پیدا کی فیتھ اور ریزن کے درمیان, کہ مذہب اور جو ریزن ہے ان کے درمیان ہارمنی ہے, وہ ایک دوسرے کو کانٹرڈکٹ نہیں کرتے, بلکہ جو ریزن ہے اور ریولیشن ہے وہ ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہارمونائزڈ ہیں, یہ ایک دوسرے کو کانٹرڈکٹ نہیں کرتے, ٹھیک ہے. اس کا یورپین رینیسانس کے اوپر بہت اثر ہوا, بہت زیادہ جو ہے وہ لیگیسی مینٹین ہو گئی آگے. اب ابن خلدون آ گئے جن پہ بات ہو رہی تھی, 1332 میں پیدا ہوئے, 1406 میں وفات پائی. ابو زید عبد الرحمن ابن خلدون, ان کو سوشیالوجی اور اکنامکس کا فاؤنڈر کہا جاتا ہے. ان کا کی ورک ہے مقدمہ ابن خلدون یا پرولیگامنا, ٹھیک ہے, اور تھیوری آف اسبیہ انہوں نے دی, سوشل کوہیژن یا گروپ سالیڈیرٹی یا گروپ مینٹیلٹی کی. اور انہوں نے بتایا کہ جب لوگوں کے درمیان اسبیہ آ جاتا ہے تو وہ بڑے مضبوط ہو جاتے ہیں, پاورفل ہو جاتے ہیں, ترقی کرتے ہیں. پھر انہوں نے سائیکلیکل تھیوری آف امپائرز, انہوں نے امپائرز کے, سلطنت کے جو ہے وہ عروج اور زوال پہ بات کی کہ جب بڑی تنزلی کا, جب مشکل کا زمانہ ہوتا ہے تو لوگ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں اور وہ رائز میں آتے ہیں, پھر مزید محنت کرتے ہیں تو کنسالیڈیٹ ہو جاتے ہیں. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ناخلف لوگ آتے ہیں, ان کو جب لگژری ملتی ہے تو وہ محنت کرنا چھوڑ دیتے ہیں. پھر اس کے بعد کیا آتا ہے؟ ڈکلائن آتا ہے. پھر جب مزید محنت کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو فائنلی فال آتا ہے یا کولیپس ہو جاتی ہیں سلطنت. آگے محمد اقبال کو کون نہیں جانتا جناب, 1877 میں پیدا ہوئے, 1938 میں وفات پائی جناب. ان کو مشرق جو ہے وہ شاعر مشرق بھی کہا جاتا ہے. ان کی امپورٹنٹ کتاب ہے جی ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس ان اسلام, اسرار خودی, جس پہ ان کو سر کا خطاب ملا تھا, ٹھیک ہے. اور خودی کا کانسیپٹ, اجتہاد کا کانسیپٹ. اجتہاد کا مطلب ہوتا ہے کہ انڈیپینڈنٹ ریزننگ, مطلب کہ موجودہ زمانے کے اندر کوئی ایسا مسئلہ آ جائے جس میں قرآن اور حدیث بالکل خاموش ہوں, بلکہ واضح طور پہ اب دیکھو قرآن اور حدیث میں آپ کو موبائل کے اوپر تو کوئی چیز نہیں ملے گی نا کہ موبائل کا استعمال کیسا ہے, برا ہے, کیا ہے. اب موجودہ زمانے میں اگر کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جاتا ہے موبائل کے متعلق, لیپ ٹاپ کے متعلق, تو قرآن اور سنت کے جو بنیادی اصول ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے ایک نیا فیصلہ لیا جائے گا, اس کو اجتہاد بولتے ہیں. ٹھیک, تو اجتہاد ہی ہے جو اسلام کو ہے وہ زندہ رکھے ہوئے, اسلام کو فریش رکھے ہوئے ہے, آنے والے دور کے مطابق اسلام کو جو ہے وہ اسلام کی تعلیمات کو انٹیکٹ رکھے ہوئے ہے. وہ اسلام, یہ وہ اجتہاد کا کانسیپٹ ہے. پھر سید حسین نصر ہیں, یہ ایرانی امریکن مسلم فلاسفر تھے. ان کو لیڈنگ ٹریڈیشنلسٹ فلاسفر کہا جاتا ہے. ان کی کتاب ہے جی نالج اینڈ دی سیکرڈ اور اسلامک فلاسفی فرام اوریجن ٹو اٹس پریزنٹ, ٹھیک ہے. انہوں نے ماڈرن سیکولرزم کی جو ہے وہ کرٹیک کی ہے, تنقید کی ہے اس پہ, اور مسلم پرینیل فلاسفی کے اوپر جو ہے انہوں نے بڑا زور دیا ہے. انڈرسٹینڈ جی. اب ہم تھوڑا سا سائنٹسٹ پہ آ جاتے ہیں جی, جو گولڈن ایج کے سائنٹسٹ تھے ہمارے. اب اس میں یہ مسلم سائنٹسٹ کے بارے میں اب ہم بات کر رہے ہیں. مسلم سائنٹسٹ جابر ابن حیان کا نام آپ نے سنا ہوگا, جس نے ہائیڈروکلورک ایسڈ, سلفیورک ایسڈ اور نائٹرک ایسڈ جو ہے وہ کیا کیے تھے, فارمولیٹ کیے تھے. تو یہ جابر بن حیان, ان کو فادر آف کیمسٹری بھی کہا جاتا ہے. کتاب الکیمیا ان کی کتاب ہے, کتاب السبعین یہ بھی ان کی کتاب ہے. کنٹریبیوشن کیا جی لیبارٹری اکوپمنٹ بنانے میں ان کا بہت بڑا رول ہے. ایسڈ جو ہیں نائٹرک ایسڈ, سلفیورک ایسڈ, اور ایکسپیریمنٹل میتھڈز انہوں نے بہت نکالے کیمسٹری کے اندر. یہ جابر ابن حیان ہیں. اب آگے الخوارزمی ابو ریحان, یہ ہیں جی الخوارزمی جو ہیں, ان کو میتھمیٹیشین تھے, ان کو فادر آف الجبرا بولا جاتا ہے. الگوریدم جو ہے یوں سمجھ لیں کہ فارمولیٹ کرنے والے الگوریدم, لوگارتھم جسے بولتے ہیں, وہ بھی الخوارزمی تھے. کتاب الجبر والمقابلہ یہ الجبرا پہ ہے, یہ الخوارزمی کی ہے. آن ہندوز نیومرلز, ٹھیک ہے, تو یہ بھی 0 سے 9 ڈیجٹس جو ہیں یہ بھی الخوارزمی نے کیے تھے.
آل رائٹ جی. الجبرک ایکویشنز، الگوریدم، یہ سارا الخوارزمی صاحب سے ریلیونٹ ہے، اور ڈیسیمل اور ٹیگنومیٹرک کیلکولیشن بھی اس کے اندر بھی ان کا بہت بڑا رول ہے. اب ابن الہیثم پہ آ گئے. ابن الہیثم ٹھیک ہے، آپٹکس کے اندر ان کا بہت بڑا رول ہے جی، اور ان فزکس کے اندر مطلب کہ ان کا بہت بڑا رول ہے. ماڈرن آپٹکس کا فادر اس کو کہا جاتا ہے. کتاب المناظر بک آف آپٹکس یہ انہی کی ہے. پہلا جو پن ہول کیمرہ تھا وہ بھی انہوں نے بنایا تھا. ٹھیک ہے، انہوں نے ویژن اور لائٹ کی ریفریکشن کے بارے میں بات کی. کیمرہ آبسکیورا اور ایرسٹوٹلز ایمیشن تھیوری آف ویژن، اس کے اوپر انہوں نے آگے بات کی. ابو علی سینا آ گئے. وہی بات ہے جی، ان کی وہ کتابیں آپ لوگوں نے دیکھ لینی ہیں جو پہلے بات ہو چکی ہے. البیرونی آ گئے. البیرونی کیا تھے جی؟ ایسٹرونومی کا علم تھا ان کے پاس، جغرافی کا علم تھا، کتاب الہند بھی شاید انہوں نے لکھی ہے، اینتھروپولوجی کا ان کے پاس علم تھا. ان کی کتاب ہے کتاب القانون المسعودی، ایسٹرونومی کے اوپر ہے. اور تحقیق ہند، یہ اسٹڈی آف انڈیا، یہ بھی البیرونی کی کتاب ہے. انہوں نے کہا جاتا ہے ایک پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کے زمین کا سرکمفرنس بتا دیا تھا، جو کہ 99% ایکوریٹ تھا. ٹھیک ہے، پھر انہوں نے انڈین کلچر کو پڑھا، اسٹرونومی کو پڑھا اور ریلیجنس کو پڑھا آ کے. ٹھیک ہے جی، البیرونی کی کتاب الہند یاد رکھیے گا. آگے ہیں جی الزہروی. ان کو ابو القاسم الزہروی ان کا نام تھا، ابو القاسم الزہروی. ان کو فادر آف ماڈرن سرجری کہا جاتا ہے. جو سرجری کے انسٹرومنٹس ہیں وہ انہوں نے ان کو جناب ایجاد کیا. التصریف ان کی کتاب ہے میڈیکل کے اوپر، جس میں انہوں نے 200+ سرجیکل انسٹرومنٹس کا استعمال بتایا، اور باقی ساری چیزیں انہوں نے اس کے اندر بتائی تھیں. ٹھیک ہے جی، تو یہ ہمارے پاس مختصر سا تعارف تھا. امید کرتا ہوں کہ ایک سوال کو میں نے ایز ایک سوال نہیں ڈیل کیا، ایک ٹاپک ڈیل کیا ہے. آپ کو چیزوں کی سمجھ آ گئی ہوگی. کوشش کریں یار اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں، اپنے کولیگز کے ساتھ شیئر کر دیں، اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ شیئر کر دیں، اپنے سبارڈینیٹس کے ساتھ شیئر کر دیں. شاید اس نالج سے کسی بندے کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہو جائے. باقی اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. دعا کرتے رہیں اللہ مجھے بھی فرصت دے کہ آپ لوگوں کے لیے ایسے لیکچرز بناتا رہوں، اور اللہ پاک آپ سب کو کامیابی عطا فرمائے جی. آپ کی کامیابی بہت ضروری ہے جی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو لازمی کامیاب کرے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، اب بات ہم کریں گے جی نیکسٹ اگلے لیکچر پہ. تو تب تک انشاءاللہ ویٹ کیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. may اللہ bless you.